میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو معلوم ہے مکہ کا کیا مزاج تھا، شادیاں کیسے ہوتی تھی، ایک لڑکی کے ساتھ 10 یا 20 لوگ مل کے بلاತ್ಕಾರ کرتے، اور جب وہ حمل سے ہو جاتی تو ان 20 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، لڑکی سے پوچھا جاتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتی اسی کے ساتھ شادی کر دی جاتی۔ ایک یہ طریقہ اتنا گھناؤنا طریقہ تھا شادیاں کرنے کا، مگر میرے کریم مصطفیٰ نے کتنا پیارا طریقہ دے دیا، اگر نکاح ہے تو لڑکے کی رضامندی ضروری ہے تو وہی لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ سے لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کا امتحان ہے ذرا تم دلا لئیو، پڑوسی کو دلانے بھیج دیا، رشتہ دار کو دلانے بھیج دیا، اگر پڑھانے کا شوق ہے تو پھر یا تو امتحان نہ دلا رہا تو خود جا۔ جی مولانا مجھے بھروسہ، تجھے بھروسہ تو ٹوٹنے میں 1 منٹ میں لگتا، تجھے ہے تو بھروسہ کہے گا تیرا لوہے کا تو ٹوٹے گا ہی نہ۔ جی پھر مجھے نہیں ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی ہے مولانا، مجھے بھروسہ کہے کا بھروسہ تجھے، کیا تجھے اللہ سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جب عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے تو شریعت کا قانون ہے پڑوسی نہیں جائے گا، رشتہ دار نہیں جائے گا، یا تو سگا بیٹا ساتھ میں جائے گا، یا سگا بھائی ساتھ میں جائے گا، یا سگا باپ ساتھ میں جائے گا، یا شوہر ساتھ میں جائے گا۔ یار حج کرنے جا رہی ہے، نیک جگہ ہے، وہاں تو غلط ذہن لے کے کوئی جاتا ہی نہیں، مگر اسلام نے تو وہاں بھی کسی غیر کو ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا۔ بے شک بے شک۔ بتائیے آپ جبکہ حج کرنے جاتا کوئی ذہن میں خرافات نہیں لے کے جاتا، جی کوئی یہ سوچ کر نہیں جاتا میں ہوا غلط کام کروں گا، ہر آدمی یہ سوچ کر کے جاتا ہے میں نبی کے روزے پہ جا رہا ہوں، رو رو کے دعائیں، سبحان اللہ، مسجد حرام میں جا رہا ہوں، میں رو رو کے اپنے گناہوں کی دعائیں کروں گا، مگر مذہب اسلام تو قربان جاؤ، مذہب اسلام تو وہاں بھی کہتا ہے کیا، مذہب اسلام تو وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ وہاں جاؤ تو بیٹے کو لے کے جاؤ، بھائی کو لے کے جاؤ، باپ کو لے کے جاؤ، شوہر کو لے کے جاؤ۔ تو یہ تیرے امتحان میں کہاں سے جائز ہو گیا کہ کسی کو بھی ساتھ بھیج دیا؟ نہ، دروازے تم کھول رہے ہو، کان کھول کر کے سنیں، دروازے تم کھول رہے ہو، شاہ سفر کرو تو تمہیں پتا چلے۔ اسی رامپور کی بات بتا رہا ہوں، ابھی رکشا بندر پہ 17 لڑکیوں نے فوٹو کھنچوائے تھے غیر مسلموں کے ہاتھ میں راکھی باندھتے ہوئے، 17 لڑکیوں نے برقع۔ کہاں جا رہی ہے تمہاری تہذیب؟ خبردار جس بچی کو اسلام دے دو وہ یہ کام کرتی پھرے۔ بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کہ تم مر گئے ہو کہ بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں، تم بڑھاؤ نا بھائی چارہ، یہ جائز طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہ ہے۔ گاؤں میں بارات آ رہی ہے، دولہا آ رہا تو لڑکیوں کو بھیج دیا ریبن کاٹنے استقبال کرنے کے لیے، لڑکیاں کھڑی ہیں کیونکہ مر گئے لڑکیوں کو آگے بھیج دیا۔ جی جی جی، تو استقبال کرنا دولہا کا، تو پھول ڈال، تو ہار ڈال اس کے گلے میں، لڑکیوں کو استقبال کرنے کے لیے بھیجے، یہ جائز نہیں ہے، نہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ان بیٹیوں کو بتا دو کہ تمہاری عزت نبی کے طریقے میں ہی ہے، اس کے علاوہ تمہاری عزت جی بے شک بے شک۔ سب بھیڑیے بیٹھے، سب بھیڑیے تمہیں کہہ رہے کہ ہم تمہیں حق دلائیں گے، حق کوئی نہیں دلائے گا۔ ایک چرواہے نے اپنے ساری بھیڑوں کو، ساری بکریوں کو اکٹھا کر کے، ایک چرواہے نے اور اپنی جو ہے کیا کیا، ایک دروازہ لگا دیا، دروازہ لگا کے بند کر کے بیٹھ گیا ڈنڈا لے کر کے، ایک بکری کو بھی نہیں نکلنے دوں گا، اس لیے کہ بکریاں کم ہو رہی تھی، بھیڑیاں حملہ کر رہے تھے۔ جنگل کے بھیڑیوں نے سوچا کیا کہ یار بکریوں کی تو حفاظت ہوگی، چاروں طرف سے 4 دیواری بنا کے بیچ میں ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا، اب بکریوں کو نکلنے نہیں دے رہا، ان کو لقمہ کیسے بنایا جائے؟ تو بھیڑیوں نے بکریوں کو ذہن دیا کہ چلو تمہارا حق دلائیں گے، کیا بات ہے، تمہارا حق دلائیں گے، احتجاج کرو، اس سے کہو کہ دروازہ کھول، ہمیں قید سے باہر نکال، ہم گھومیں گے پھریں گے جنگل میں مزے لیں گے۔ بھیڑیوں نے کہا اپنا حق کیوں نہیں مانگ رہی، حق مانگو۔ اور جب انہوں نے حق مانگا چرواہا پریشان ہوا، اس نے دروازہ کھول دیا، جب یہ نکلی تو بھیڑیوں تو فراق میں تھے، ایک ایک کو شکار بنا لیا، اللہ اللہ، ایک ایک کو شکار بنا لیا۔ بچیوں کو بتا دو تمہاری عزت کی اگر حفاظت ہے تو نبی کے قانون میں ہے، نبی کے طریقے میں ہے، اس کے علاوہ بیٹی محفوظ نہیں ہے۔
اس کے علاوہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور جو بیٹیوں کو عزت دی ہے, 5 منٹ بول لوں گا, توجہ کیجئے, صرف 5 منٹ اجازت ہے آپ کی؟ 5 منٹ, ہاں بس توجہ. جو اسلام نے عزت دی ہے بیٹیوں کو, وہ کسی نے بھی عزت نہیں دی ہے بیٹیوں کو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ کو کیا پتا لوگوں, ان بیٹیوں کی صرف اتنی حیثیت تھی, میری نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تاریخ اٹھا کے پڑھو, کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا, کسی کا شوہر مر جاتا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا, اس سے کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا, اس کے برتن الگ کر دیے جاتے. معلوم ہے میرے نبی نے انہیں اتنی عزت دی کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو رحمت ہے, اگر شادی کر دو تو حج کا ثواب ہے, ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. ایسی عزت کہیں نہ ملی ہوگی. اس سے پہلے بتا دو اگر کہیں ایسی عزت ملی ہو. میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو معلوم ہے مکہ کا کیا مزاج تھا, شادیاں کیسے ہوتی تھی. ایک لڑکی کے ساتھ 10 یا 20 لوگ مل کے بلاత్కాر کرتے, اور جب وہ حمل سے ہو جاتی تو ان 20 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا, لڑکی سے پوچھا جاتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے, وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتی اسی کے ساتھ شادی کر دی جاتی. ایک یہ طریقہ اتنا گھناؤنا طریقہ تھا شادیاں کرنے کا, مگر میرے کریم مصطفیٰ نے کتنا پیارا طریقہ دے دیا. اگر نکاح ہے تو لڑکے کی رضامندی ضروری ہے, تو وہی لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک, دونوں کا برابر کا حق دیا ہے تو میرے کریم مصطفیٰ نے دیا ہے. ورنہ تو بس 4 منٹ ذرا سنیے, ورنہ تو صرف یہ حال تھا. ان بیٹیوں کو ایک بار بتا تو دو, تم کس بالی ووڈ کے پیچھے جا رہی ہو, تم کس ہیروئن کا پہناوا اور کس ہیروئن کے پیچھے جا رہی ہو, تمہیں پتا نہیں ہے. سن, تمہاری حالت یہ تھی کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے. نبی نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میرے گناہ اتنے ہیں, یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے. یا رسول اللہ میری خطائیں اتنی ہیں, یاد کرتا ہوں تو شرم آتی ہے. نبی نے فرمایا کیا خطائیں ہیں؟ عرض کرنے لگا آقا دنیا میں آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا, زمانہ جاہلیت چرم پر تھا. یا رسول اللہ میرا کاروبار ہی یہ تھا کہ پیسے لے کے جو باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کر پاتے تھے ان سے پیسے لے کے ان کی بیٹیوں کو زندہ دفن میں کرتا تھا. میرا کام یہ تھا. آقا میں نے 99 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. یا رسول اللہ ایک باپ میرے پاس آیا, کہنے لگا میری 5 سال کی بیٹی ہے, مجھے بڑا پیار کرتی ہے, میں اسے جب دفن کرنا چاہتا ہوں وہ اتنا پیار دیتی ہے کہ میرے قدم رک جاتے ہیں, میرے ہاتھ رک جاتے ہیں, اس کا پیار میرے ارادوں پر غالب آ جاتا ہے, میں اسے دفن نہیں کر پاتا. میں نے سنا ہے تو پیسے لے کے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا ہے, بتا میری بیٹی کا دفن کرنے کا کیا لے گا؟ اور کرتا یا رسول اللہ میں نے اس کی بیٹی کی دفن کرنے کی قیمت طے کر لی. اس قیمت طے کرنے کے بعد میں نے کہا اپنی بیٹی کو لے کے میں تیری بیٹی کا گڈھا تیار کرتا ہوں. میں نے قبر کھود کے تیار کر لی. وہ باپ اپنی 5 سال کی بیٹی کو جنگل میں لے کے آیا جہاں میں نے گڈھا تیار کر لیا تھا. او بیٹیوں سنو, جب نبی تشریف نہ لائے تھے تو 8 بیٹیوں کی حقیقت صرف نہیں تھی. سگا باپ لے کر کے آیا, لانے کے بعد 5 سال کی بیٹی کو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حوالے کر دیا. میرے حوالے کر کے بولا اسے تو زندہ قبر میں دفن کر دے, میں نے جو قیمت طے کی ہے تجھے ادا کر دوں گا. بیٹی نے جب مجھے دیکھا تو چیخ نکل گئی. بیٹی نے اپنے باپ کے گلے سے لپٹ کے کہا او باپ اس ظالم کے حوالے نہ کر, یہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتا ہے, مجھے واپس لے چل, وعدہ کرتی ہوں تجھ سے زندگی میں کبھی کپڑا نہیں مانگوں گی, اگر واقع رہنا پڑا تو رہنے کی مگر کھانا نہیں مانگوں گی. میرے باپ میں تجھ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گی, مجھے اس کے حوالے نہ کر. لیکن باپ پہ بھی تو سوار تھا, باپ پہ بھی جنون تھا زندہ دفن کرنے کا. اس نے اپنی 5 سالہ بچی کا ہاتھ, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دے دیا. میں ظالم تھا. بیٹی گڑگڑائی چیخ رہی. بیٹی نے کہا مجھے معاف کر دو, مگر میرے دل پہ کہاں اثر ہونے والا تھا. میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور دھکا دے کے قبر میں گرا دیا. قبر میں گری بچی پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. عرض کرنے لگا آقا جیسی بیٹی اٹھی میں نے کدال لوہے کا اٹھایا اس کے سر میں دے مارا. اللہ اللہ, بچی بے ہوش ہو کے قبر میں گر گئی. آقا بے ہوش ہونے سے پہلے اس بچی کی زبان سے بھی جملہ نکلا تھا مولا تیری رحمت والا وہ نبی کب آئے گا جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. بابا بے شک
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑکی نے آقا آپ کا نام لیا تھا، میرے قدم ڈگمگا گئے تھے، میرے قدم کانپنے لگے تھے. یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کا مرڈر تو کر دیا تھا، میں نے قتل تو کر دیا تھا، لیکن میں اس کی قبر کو پاٹ نہ سکا، اس کی قبر پر مٹی نہ ڈال سکا، میرے قدم ڈگمگا گئے. ارے یہ نبی کون ہے جسے یہ 5 سال کی بچی پکار رہی ہے؟ یا رسول اللہ، میں آپ کو تب سے ہی تلاش کرتا پھر رہا ہوں. مکہ میں تلاش کیا، لوگوں نے کہا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. آقا میں مدینہ آیا ہوں. یا رسول اللہ، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نبی نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے مگر اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے. بے شک سبحان اللہ. لوگوں، یہ حال تھا بچیوں کا. صرف اپنی بچیوں کو اسلامیات پڑھاؤ. میں منع نہیں کر رہا دنیا کی تعلیم پڑھانا، پڑھاؤ، مگر اسلامیات کتنی پڑھا دو کہ یہ جان تو دینا گوارا کرے مگر عزت بس. تمہارے یہ نوجوان جب جوان ہوں گے نا، جس ماحول کو لے کے جوان ہوں گے وہی کام کریں گے. آپ دعائیں کرتے ہو یا اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، کوئی خالد ابن ولید پیدا کر دے. میرے بھائی ایسے پیدا نہیں ہوتے. بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بال کھلے ہوئے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، غیروں سے دوستیاں کر رہی ہیں. ان کی کوکھ سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ نہ. کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ نہ. جیسا کھیت ہوتا ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے. بے شک حسین دنیا میں دوسرا کیوں نہیں؟ اور بھی تو حسین ہونا چاہیے تھے. جواب ملا حسین کو پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے. دوسری فاطمہ نہیں، اس لیے کوئی دوسرا حسین. بے شک سلطان صلاح الدین ایوبی، آخری بات بس تقریر ختم. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، لوگوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا تھا. میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان. میں دودھ پیتا تھا، میری ماں نبی کا درود پڑھتی تھی. میری ماں تھپکیاں دے دے کے سلاتی تھی اور کہتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی دودھ کا اثر تھا کہ مجھے میری بستر پہ اس دودھ نے لیٹنے نہ دیا. میرے جسم میں جو خون بہ رہا تھا وہ کہتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں قسم ہے بستر سے جب تک سکون سے نہیں لیٹو گے جب تک کہ بیت المقدس کو آزاد نہ کرا لو گے. اللہ تعالیٰ مذہب اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی ہے توبہ کرتے ہیں، مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.